السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور وہ کسی ایک استاد سے ایک سوال کر رہا تھا اور اس نے استاد کی باتوں میں سے کچھ باتیں پک کر لی تھیں اور وہ ان کا مطلب اپنے ہی ایموشنز کے اندر جذباتی ہو کے وہ آپ نے ایسا کیوں بول دیا ایسا کیوں بول دیا. اس چیز کے چکر میں اس نے اس بات کی جو اوریجنل بات تھی اس کا جو مطلب تھا وہ مس کر دیا تھا. یہ ایگزیکٹلی میں کرتا تھا. تو میں نے سوچا کہ یار تب میں کون تھا. پہلے مجھے یاد آیا کہ بھائی تب میں ایک بیٹا میل تھا, جو کہ ہر بندہ ہوتا ہے. بیٹا میل ہوتا ہے تبھی سے وہاں سے پھر وہ الفا میل بنتا ہے, اور کچھ لوگ ڈائریکٹلی بھی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ بھائی اگر آپ بیٹا میل سے الفا میل بن رہے ہو یا ڈائریکٹلی ہو. سائنس آف اے بیٹا میل میں نے اس کو بولا کہ بھائی میک اے گائیڈ, اور میں نے اس کو اپنی سچویشن بتا دی کہ بھائی کہ وین آئی واز اے بیٹا میل آئی یوز ٹو پک نیگیٹیوز in every conversation. I never paid attention to what they are saying. I always tried to find something negative about that person or thing and then give myself excuses یا کسی بھی طرح سے کر کے اس کو کہیں پہ بھی نا نگیٹیوٹی کے طور پہ اس کو اینڈ کرتا تھا اور اس بندے کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا تھا. تو میں نے اس کو یہ چیز دے دی, اس نے آپ ایک گائیڈ بنائی ہے, آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں with your example plus action steps to fix it. اچھا, core mindset flags. Negativity lens, your example. Enters conversations to find faults not value, یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا. Listens to attack not to understand, یہ بہت ہوتا ہے. مطلب میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لوگ پوری, اس کے اندر سے وہ بولتے ہیں کہ یار اچھا تم شرٹ لیس کیوں تھا. مطلب ان کو صرف وہی پوائنٹ ملا تھا اس پوری ویڈیو میں, یا انہوں نے کچھ اچھا بول سکتے رہے, شکریہ بول سکتے رہے کہ یار میں نے کچھ سیکھا, یا اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں, یا میرا یہ مسئلہ یہ سالو کرو. مطلب اتنا ایک فضول کا کامنٹ کرتے ہیں, ایک نیگیٹو. تو وہ اپنی دل کی حالت بتاتے ہیں, وہ اپنی سول کی حالت بتا دیتے ہیں, ریویل کر دیتے ہیں کہ یار میرے اندر کیا ہے, میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. دماغ میں چل رہا ہے اسی لیے تو منہ سے نکل رہا ہے نا, اسی لیے تو ٹائپ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں نا کہ کسی اور نے آ کے بولا تھا کہ یار یہ کامنٹ کرو تو مزہ آئے گا. تو یہ اپنے آپ کو نا ریویل کر رہے ہوتے ہیں پبلکلی, اتنے بیوقوف ہوتے ہیں. اور جو کہ میں تھا, میں کرتا تھا کامنٹس اس طرح کے, ابھی بھی یہ بیوقوفیاں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے, آپ ساری کی ساری یہ غلطیاں کرتے ہو جلدی اور غلطیوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ بولتے ہو ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں, اتنی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے اگر میں کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی بڑا کو میں نے کوئی کامنٹ کر دیا, ٹھیک ہے, آف کورس کوئی بندہ آئے گا وہ مجھے سکھائے گا, میں سیکھ لوں گا, سمجھ جاؤں گا, آگے بڑھوں گا. تو جلدی غلطیاں کرنی, جلدی سیکھنا ہے, بیچ میں پھنسنا نہیں ہے. وہ اس نے مجھے ایسا کیوں بول دیا, اس نے مجھے بلاک کیوں کر دیا. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ سلو کیا. اسی لیے میں ابھی آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پلیز ان چیزوں سے بچ کے چلنا ہے. اگر آپ یہ نیچر رکھو نا کہ ہاں یار میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بولا ہے آخری سانس تک جو غلطی ہوگی معاف کر دوں گا, ٹھیک ہے, تو ہم روز معافی مانگتے رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ غلط نہ ہو جائے, وہ غلط نہ ہو جائے, وہ غلطی یہ غلطی. بھائی زیادہ تیزی سے جو غلطیاں کرتے ہوئے پھسلتے ہوئے نکلتا ہے نا, ایسا کائنڈ آف اٹس کہ آپ نا ایک سلائڈ کر رہے ہو, اس پہ سرف لگا ہوا ہے اور آپ کو پھسلتے ہوئے نکلنا ہوتا ہے تیزی سے, لٹرلی آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا چل رہا ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں, اتنی ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے. تو جتنا چیزوں میں اپنے آپ کو الجھاؤ گے مائکروز میں, ایک سیکنڈ کے اندر, وہی ایک سیکنڈ آپ کے تھوڑا سا وائٹ کر کے دیکھو گے نا, آپ کی اوور آل پوری کی پوری زندگی کے اوپر اتنا بڑا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں وہ. اس کی بہت ساری ایگزامپلس میں آگے آپ کو دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. لسنس ٹو اٹیک ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ, ایکسکیوز لوپ آفٹر ایوری کرٹیک. اس لیے میں نہیں کر سکتا, یا اس کے پاس تو یہ تھا, اچھا اس کی زندگی تو اس طرح کی ہے, میرے پاس الگ زندگی, اس ٹائپ کی نا. کسی بھی ایسی جگہ پہ اٹینشن دیتا تھا جہاں پہ میرا کوئی فائدہ نہیں تھا اور دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا, جبکہ دوسروں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, میرے دماغ میں چل رہی ہیں ساری چیز. اسکیرسٹی اینڈ فیئر, افریڈ ٹو بی سین ٹرائنگ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اکثر لڑکے نا بہت ساری چیزیں اسی لیے ٹرائی نہیں کر رہے ہوتے کہ یار اوہ فیل ہو گئے تو کیا ہوگا, پھر لوگوں کو جو بتایا کہ میں تو یہ کرنے نکلا تھا, پھر لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. مجھے کیسے پتا ہے, کیونکہ میں بھی سوچ رہا تھا. سمپل سی چیز ہے. ہولڈز ٹائم انرجی, اوائڈز بولڈ مووز. ہاں بڑے مووز نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ آپ ڈر رہے ہوتے ہو بھائی, آپ بڑی ڈیلز بھی نہیں کر سکتے. تو خود کو ریڈی نہیں کر رہے بڑے پیسے کے لیے, لیکن بولو پیسہ جا. بھائی پیسہ اس طرح سے تھوڑی آئے گا, پہلے بڑا آدمی بننا پڑتا ہے آپ کو. وہ فریکوینسی, آپ شکر گزاری کے اس لیول پہ پہنچتے ہو جہاں پہ اللہ پاک آپ کو ایک الگ ہی فریکوینسی پہ لے کے جاتے ہیں, اور اس الگ ہی لیول کے آئیڈیاز آ رہے ہوتا ہے. جیسا کہ میں کس طرح سے لیتا ہوں آئیڈیاز, میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھوٹا سا آئیڈیا. کہ بھائی ابھی کچھ دن پہلے الیکس ہرموزی نے ایک بک لانچ کی, 100 ملین منی ماڈلز, اور اس کے اندر ماشاء اللہ سے اس نے بنائے, بہت سالوں کی محنت تھی, وہ بولتا تو یہ ہے کہ میں نے 1-2 دن میں بنایا. اچھی بات ہے سر. تو اس نے بنائے 28,000 کروڑ روپے, ٹھیک ہے. میں تو ایون سوچ بھی نہیں سکتا کتنے ہوتے ہیں, کہ کیا ہوتا ہے 28,000 کروڑ روپے, صرف بولا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں نے سوچا کہ یار اس کے پاس بھی تو وہی 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں, اس کے اندر ایسا کیا چینج ہے جو کہ میں نہیں کر سکتا. مطلب میں اس کے لیول پہ کیوں نہیں کھیل رہا, میں ابھی تک یہاں پہ کیوں.
تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیول پہ کھیلنا ہے نا تو جو وہ کر رہا ہے نا وہ کرنا شروع کر دو. اس نے بھی بک لکھی، تم بھی بک لکھو. تو ہم لوگوں نے پلان کر لیا کہ بھائی ابھی ہمارے پاس تقریباً ہے 21 دن سپتمبر کے ہیں، اور پھر آگے 3 مہینہ، اور مجھے نیو ایئر پہ بک لانچ کرنی ہے انشاءاللہ. ابھی دیکھیے گا آپ لوگ کیا کیا ہوگا. اچھا اٹس آل اباؤٹ، اب دیکھو میں جو بول رہا ہوں نا آپ سے، یہ جو میری روح آپ سے باتیں کر رہی ہے ورڈس کے تھرو، میری باڈی کا استعمال کرتے ہوئے میری روح آپ سے باتیں کر رہی ہے. روح پتہ کس نے ڈالی ہوتی ہے آپ کے اندر؟ روح آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ پاک نے ہمیں وہ زندگی دی ہے. یہ روح نکل گئی آپ کی باڈی کو دفنا دیں گے بھائی، نہلا دھلا کے دفنا دیں گے. آپ کی باڈی واڈی کا کوئی کام نہیں کسی کو. وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور محبت کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ سدھر نہیں رہے نا تو پھر آپ کو لگتا ہے ایک تھوڑا سا الگ طرح کا ڈوز لگتا ہے آپ کو. پھر آپ تھوڑا ہلتے ہو، آپ بولتے ہو آزمائش. بھائی یہ آزمائش نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں آزمائش پہ ڈالیں گے؟ کیوں؟ مطلب کوئی کیوں ڈالے گا، یہ سوال ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ اگر آزمائش پہ بھی ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کا اس نیند سے جگانے کے لیے ڈال رہے ہیں کہ یار یہ کس نیند میں سو رہا ہوں میں، کیا کر رہا ہوں، یہ کیا چل رہا ہے. اس طرح کے مومنٹس میری زندگی میں بہت آئے الحمدللہ. اور میں ایک آیت پہ غور کرتا تھا کہ ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے آنکھیں کھول کے کان کھول کے بیٹھ کے یوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لپک رہے ہوتے ہیں بالکل نا، تڑپ رہے ہوتے ہیں ہدایت کے لیے. ہدایت ان کو تھوڑی ملتی ہے کہ جو یوں بیٹھے ہوتے ہیں ہاں. تو اب میں الحمدللہ بہت سارے مواقع میں وہ بھی لیتا ہوں، فائدہ بھی اٹھا لیتا ہوں ان سے. بہت سارے مواقع چھوٹ بھی جاتے ہوں گے، لیکن ان کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. اللہ پاک نے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک اور سے اور دے. اور نشانی کیا ہوتی ہے کہ کانورزیشن اینڈ سوشل سائنس، لسننگ، تھنکنگ آف ریپلائی وائل ادرس اسپیک. جو دوسرے کچھ بول رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ریپلائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ریپلائی کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا بول رہا ہے. انٹرپٹنگ، ہمیشہ روک رہے ہوتے ہیں. کریکٹنگ ٹون، نیٹ پیکنگ ورڈس، چھوٹے چھوٹے ورڈس پکڑ رہے ہوتے ہیں، بار بار ان کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویلیڈیشن سیکنگ، اوور ایکسپلین بہت کرتے ہیں بیٹا میلز. ہاں، سے سوری ایکسیسولی، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ نو نہیں بول پاتے. جو بیٹا میلز ہوتے ہیں ان کو بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچے گا. وہ سامنے والے کے بارے میں بہت سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی اچھی نہیں کر رہے ہوتے وہ کہ یار اگر میں گرو کر گیا، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کی ایگزامپل دی کہ یار اگر میری ایجنسی گرو ہو گئی نا تو وہ پھیلے گی. ایک کلائنٹ آج 10 کلائنٹ ہوں گے تو پھیلیں گے، آگے پیچھے جائیں گے. آگے پیچھے کون ہے؟ آپ لوگوں کو وہ کلائنٹس ملیں گے. تو اگر مجھے آپ لوگوں کو گرو کروانا ہے تو مجھے اپنے آپ کو گرو کروانا ہے. میں اگر یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اس کا کیا ہوگا تو کوئی بھی گرو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے. آپ لوگوں کو بھی مشورہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچو. یہ مت سوچو کہ یار اگر آپ جلدی نکاح کر کے اپنی بیگم کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو تو دنیا والے کیا سوچیں گے. بھائی اپنا سوچو، آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کرو. اللہ حافظ.